आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। भारत की बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कश्मीर की अपनी स्ट्रगल देखें, इंतफादा देखें, उनकी आज़ादी की जो जज्बा है उसको देखें तो उसमें कमी नहीं आ रही, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है, पैलेट गन से हमें पता है सैकड़ों लोगों की भिनाई जो है छीनी जा चुकी है। और अब हाल ही में जब पाकिस्तान ने क्रिकेट का मैच जीता तो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा जो है उसका कोई ठिकाना नहीं रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना चाहेंगे आज। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना तो है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की से मोहब्बत करता है और ना सिर्फ उनके हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करता है बल्कि उनको वागुजार कराने के लिए बैनुल अक़वामी फोरमों पर वकालत भी करता है। ये बात कितनी दुरुस्त है इसका अहाता करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा कुछ ठीक तरीके से लड़ नहीं पा रहा। हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर तज्जियाकार, इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। शबीर शाह साहब, सदर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी मकबूजा कश्मीर, इस वक्त हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। शबीर शाह साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल। शबीर शाह साहब, हमें कुछ हालात बता दीजिए, कश्मीर के इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, हुर्रियत की क्या पॉलिसी है, भारतीय हुकूमत की क्या पॉलिसी है? कि आप जानते ही हैं कि 70 साल से हम ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद इरादत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कितनी कुर्बानियां हमने दी हैं ये तो आप दुनिया के सामने आया है। और 47 में और खासकर इन 25 सालों में कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने बच्चे हमारे यतीम हो गए हैं, कितनी बहनें हमारी बेवा हो चुकी हैं, कितनी बस्तियों को उजाड़ दिया गया है। ये तो सब, और कितने घरों से हमारे नौजवानों को उठा के लापता किया गया है, हजारों की तादाद में है। और कैल्शियम किलियम पॉलिसी, जितने भी नुस्खे भारत सरकार के पास थे हमें जेर करने के लिए, हमें दबाने के लिए, भारत ने वो कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे कैल्शियम किलियम पॉलिसी, कस्टोडियल किलिंग्स, हर कोई वो नुस्खा आजमाया है जिससे वो चाहते थे कि हम कश्मीरी मूवमेंट को खत्म कर लेंगे, दबा देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चौथी नस्ल में ट्रांसफर हो गई हैं, चौथी जनरेशन में ट्रांसफर हो गई हैं। और अब बच्चे और बच्चियां भी सड़कों पे निकल रहे हैं, आज़ादी के हक में और हक खुद इरादियत के हक में आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का कभी हिस्सा ही नहीं है। शबीर शाह साहब, अगर मैं पूछ पाऊं आपसे कि एक तरफ भारतीय हुकूमत की हट धर्मी जो है उसकी मिसाल नहीं मिलती है, दूसरी तरफ आपकी कुर्बानी जो है वो बेमिसाल है। अब आपको उम्मीद की शमा या उम्मीद की रोशनी या किरण कहाँ नजर आती है? जी देखिए, उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है। होप सस्टेन्स लाइफ, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ताला की उम्मीद से ये मजलूम कौम, मकबूजा कश्मीर के लोग मायूस नहीं हैं, वरना 7 लाख फौज यहाँ हैं और उनके साथ एजेंसीज भी हैं। उसके बावजूद भी हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकलते हैं, इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं और हक खुद इरादत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि इस कश्मीरी कौम में रग रग में आज़ादी भरी हुई है कि हम हक खुद इरादत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें हम पाकिस्तानी कौम के बड़े शुक्रगुजार हैं। यहाँ मैं ये जरूरी कहना चाहता हूँ, उनने हमें कभी मायूस नहीं किया है, क्योंकि उनने हमेशा कश्मीर के साथ वो खड़े रहे। और कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से पाकिस्तानी कौम ने हमें कभी मायूस नहीं किया। आपके जी बात मुकम्मल कर लीजिए। मैं आपसे ये जरूर अर्ज करूंगा, जिस तरीके से भारत की सरकार जो यहाँ जुल्म कर रहे हैं उसको उजागर करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि एक सॉवरेन कंट्री जो हमारी सपोर्टर है उस तरीके से नहीं कर रहे हैं बाहर की दुनिया में। वो लॉबिंग हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे वो बाहर की दुनिया की सपोर्ट हासिल करे। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, OIC बयानात सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट अगर हासिल किया जाता और लॉबिंग की जाती और फॉरेन ऑफिस को एक्टिव किया जाता, तो जितने भी एम्बेसीज हैं उनको एक्टिव किया जाता और इस जुल्म को उजागर करने में दुनिया को उनकी आंखें खोलनी चाहिए कि भारत यहाँ कितना जुल्म कर रहा है। उस हवाले से हम हुकूमत पाकिस्तान से फिर भी अपील करते हैं, या जो कश्मीर कमेटी हैं
اس کو بھی اتنا ایکٹیو کیا جائے کہ وہ باہر کی دنیا میں جائے, باہر کے لوگوں سے کہے تھرو سیمینار, تھرو کانفرنسز کہ کشمیریوں پہ, مظلوم کشمیر پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. بالکل, آپ کے جذبات پاکستان کے حوالے سے گراں قدر ہیں, قابل قدر ہیں. جو آپ نے باتیں کی وہ بھی بجائیں. جل صاحب, ایک کشمیر کمیٹی کے حوالے سے بات کی, فورن آفس کے حوالے سے بات کی, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے بات کی, اور ہم جیسے اپنے ابتدائیے میں کہہ رہے تھے کمی نظر آتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بہادر کشمیریوں کی جد و جہد کو سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ میں بڑا کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں یہ ساری جد و جہد اور اس کی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں, اس پہ میری بڑی گہری نظر ہے. اور میں اس معاملے میں میری ہمدردیاں بھی موجود ہیں کہ بیچارے ہمارے بچے جو ہیں, بچیاں, وہ بڑا بے جگری سے مقابلہ کر رہی ہیں اور ایک ظلم و بربریت کا نشانہ ہیں, وہ سہ رہی ہیں یہ چیزیں. اب بات یہ ہے کہ اس سارے قصے کے 3 پہلو تھے. ایک قانونی, ایک ہمارا یعنی تقسیم ہند کا جو اصول تھا اس کی بنیاد پہ, اور ایک قانونی جو کہ یونائیٹڈ نیشن نے رکھا, اور تیسرا اس کا ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ہیومن رائٹس کے ایشو کے معاملے میں پاکستان کا فورن آفس کافی حد تک اس پہ کام کرتا ہے, اور میں نے اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے بارے میں پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, ویڈیوز دیکھی ہیں, جو کہ یونائیٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر وہاں پہ یہ کی جا رہی ہیں ایکٹیویٹیز. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ کچھ اور بھی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ اور کام. میں شاہ صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ کشمیر کمیٹی ہماری ایک بالکل نان ایگزسٹنگ اینٹی ہے, نان ایگزسٹنٹ. آپ نے مولانا کو لگایا ہوا ہے جن کے مفادات کچھ اور ہیں, پارٹی کے ہیڈ ہیں, وہ اپنی سیاست میں زیادہ دلچسپی, یہ ایشو جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کشمیر کمیٹی کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ قانونی پہلو جیسے میں نے کہے, یا تقسیم ہند کے اصول میں نے کہے. جل صاحب, لیکن جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں نا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے, وہ ہمیں سمجھائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کشمیر کمیٹی کو کیا وہ ایفرٹس کرنی چاہیے, غیر ملکی دورے کرنے چاہیے, کمیونیکیشن کا آپ کے خیال میں کوئی وہاں پہ ڈر ہے؟ اگر مولانا بات اپنی سمجھانا چاہیں کسی کو, تو وہ کیا کسی میڈیم کے ذریعے سمجھائیں گے, یا خود سمجھا پائیں گے, ٹرانسلیٹر ساتھ لے کے جائیں گے؟ کشمیر کمیٹی بہت طرح کی, بہت ساری قسموں کی ایکٹیویٹی جنریٹ کر سکتی ہے. ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیٹی ہے نا, اس نے یہی کام کرنا ہے, لیکن وہ کر نہیں رہے. مثال کے طور پہ کشمیر کمیٹی جو بیرونی ممالک میں جا کے کوئی سیمینارز اور چیزیں آرگنائز کر سکتی تھی, لوگوں کو متحرک کر سکتی تھی, وہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کوئی نہیں کی. پھر اسی طرح مختلف کانفرنسز اپنے ملک میں کروائی جا سکتی تھیں, وہ بھی انہوں نے نہیں کی کیونکہ ادھر توجہ نہیں ہے. تو پھر ایک اور بڑا ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کی آواز انٹرنیشنل کمیونٹی تک نہیں پہنچتی. یہ کشمیر کمیٹی کو چاہیے تھا یہ کیس ٹیک اپ کرے. وہ کیوں, کیسے؟ وہ یہ ہے کہ تمام پرائیویٹ چینل جو ہیں ان کے اوپر لیٹ آورز میں انگلش کے پروگرام کروائے جائیں, گھنٹہ 2 گھنٹے, جس میں کشمیر کی بات, تاکہ کیونکہ اردو کا پروگرام یورپین نیشنز نہیں سمجھتی. آپ اگر انگلش کے پروگرام کروائیں گے تو یہ وہاں تک آواز پہنچے گی. ٹھیک ہے. سو اگر یہ کہنا کہ پی ٹی وی ورلڈ صرف یہ کام کر رہی ہے, پی ٹی وی ورلڈ کی ویورشپ اتنی ہے نہیں جتنی آپ کے مین چینلز کی ہے. تو اس وجہ سے یہ وہ چیزیں تھیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کشمیر کمیٹی مل کے کروا سکتی تھی, انہوں نے نہیں کروایا. اب چیز یہ ہے کہ کیپیسٹی کی بھی بات ہوتی ہے. جل صاحب, کیپیسٹی تو یہی نا کہ اگر آپ پولیٹیکل برائبری کے طور پہ کسی کو کمیٹی کا ہیڈ بنا دیں تو وہ کیپیسٹی پھر اس کی نہیں دیکھی آپ نے. آپ کو تو ایک میرٹ پہ اگر آپ نے بنایا ہوتا تو وہ آپ کو کام بھی کر کے دیتے. درست. تو یہ یہاں پہ خرابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری مین لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اس معاملے میں بہت ایکٹیو نہیں رہی کہ ان کی سٹیٹمنٹس بار بار آئیں. کشمیر کے معاملے میں ہمارے پرائم منسٹر کی اگر سارے سال میں دیکھیں تو 3-4 سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک وہ جا کے یونائیٹڈ نیشن میں دیتے ہیں, اکا دکا کبھی کسی موقع پہ آ جائے. لیکن یہ وہ ایشو ہے جس پہ کہ ان کے ہر دوسرے چوتھے دن ایک سپورٹ کی آنی چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس اپیلیں جانی چاہیے پرائم منسٹر کی کہ ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جی یہ ظلم رکوایا جائے. یہ اگر چھوٹے لیول پہ یہ چیزیں ہوں, کوئی سیکٹری آپ کا دے رہا ہے ایسا بیان ہے کچھ, تو اس کی وہ وقت نہیں ہوتی انٹرنیشنلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک کمی موجود ہے. کشمیر کی اپنی جد و جہد کے بارے میں میری شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے. میرے ذہن میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ
पहली दफा मैंने ये फिनोमेना देखा कि इलेक्शंस हुए % के करीब वहां पे टर्नआउट आया, वेरी लो। मैं तवक्को करूंगा कि आइंदा 0% टर्नआउट हो, पूरा कश्मीर इसको बाइकआउट करे। एक तो इस तरफ कोशिश करनी ताकि इंडिया वहां पे जो जमहूरियत का ढोंग रचाता है वो वहां पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट ना बना सके, पहली बात। दूसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि कश्मीरियों को अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान की तमाम गवर्नमेंट नौकरियों का बाइकआउट करना चाहिए। जो भर्तियां हो रही हैं, मिसाल के तौर पे उनकी बार बार ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी आपके लोग जब लाइनें लगा के फौज में भर्ती होने के लिए आते हैं तो उस वक्त तो हिंदुस्तान की फौज में नौकरियां करते हैं, भर्ती होते हैं, बाद में आप कहते हैं हम तो आज़ादी मांग रहे हैं। तो ये किस किस्म की आज़ादी? आप तो वफादारी का हलफ यहाँ उठाते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ज़हन में रखें कि हिंदुस्तान को कोई ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए जहां वो ये कहे कि जी ये लोग तो हमारे साथ हैं जो आके आपके खिलाफ ही लड़ रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। जल साहब बहुत कड़ा उनका वैसे ही इम्तिहान वहां पे हो रहा है, कुछ नहीं। और मैं एक चीज बताऊं, देखिए मेरी बात सुनिए, कंडीशंस हैं ये कंडीशंस जो हैं ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि लाइनें तो लगा के वहां पे 1000 बंदा खड़ा हो सकता है, भर्ती वो शायद 10 करते हो, ठीक है। सो जॉब अपॉर्चुनिटी तो शायद 10 आदमियों की जाए, लेकिन लाइनें लगी हुई जब वहां पे वो कहते हैं देखें जी हमारे पास तो 2000 आदमी लाइन लगा के खड़ा है, तो वो जाहिर करता है कि आपकी इंक्लिनेशन। ये चीजें सख्त जरूर हैं, लेकिन आपने जब ये लफ्ज सुनना है कि जी हिंदुस्तान कहे जी कि एक तो पलते हमारी टुकड़ों पे हैं और फिर बातें भी हम ही करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है हमारे कश्मीरियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये शायद काबिल कबूल ना हो। उन्हें रहनुमाई की जरूरत है, उनको बताया जाए। लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है इस वक्त कश्मीर से भारतीय हुकूमत को ऑलरेडी जा रहा है। शबीर शाह साहब, आप थोड़ी सी सुन सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल जी शाह साहब, हम जानना चाहते हैं मीडिया के हवाले से, जो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के मोबिलाइज होने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी बजा आपने कहा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वी आर पार्टी टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, हम इस पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट के इस पार्टी हैं। लेकिन आप बताइएगा, मीडिया अटेंशन आपको मिलती है, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आप क्या कहते हैं, भारतीय मीडिया के हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय मीडिया तो सामने है, तो वो यहाँ उनने तो जंग छेड़ रखी है, उन्हें हिंदुस्तानी अवाम में इस तरीके से वो बात कर रहे हैं जैसे वो जंग का ऐलान कर रहे हैं, कश्मीर को मारना है। इवन जो RSS के तर्जुमान टीवी एनालिस्ट होते हैं, हमने एक एक कश्मीरी को छोड़ना नहीं है, हमने वहाँ की जमीन की हिफाजत करनी है, वहाँ के जंगलों की हिफाजत करनी। ये मैंने खुद भी देखा है काफी बार, जो पैनलिस्ट आते हैं, चाहे वो BJP के हैं या चाहे वो RSS के हैं, तो इनका माइंड बड़ा सेट है। और हिंदुस्तान का जो मीडिया है बड़ा बाइस्ड है, और यहाँ जो जुल्म हो रहा है, जात्या हो रहा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। उसके एवज में वो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अवाम ये समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान को ये तोड़ना चाहते हैं। हम कहते नहीं, हिंदुस्तान की तालमेल के खिलाफ हम नहीं है, हम दोनों मुल्कों की दोस्ती के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। हमारे 500 कब्रिस्तान आप लोगों ने आबाद किए हैं, हम अपना हक मांगते हैं। और अगर आप कहते हैं ये हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, वहाँ लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो फिर मोदी जी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो इलेक्शन करवाए, रेफरेंडम करवाए, जो भी लोगों का फैसला आ जाए हम वो फैसला कबूल करेंगे। जनरल साहब ने जहाँ तक बात फरमाई बाइकाट की, मैं मोहतरम जनरल साहब से कहूँगा क्या पिछले 3.5 साल से हम या तो घरों में नजरबंद हैं, या हमें जेलों में भेजा जाता है, या वहां से जब रिलीज होते हैं तो फिर घरों में। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं इस वक्त भी घर में नजरबंद हूँ पिछले 2 साल से, इससे पहले कुपवारा में, या इसी तरीके से बाकी कायदीन भी। तो इलेक्शन के हवाले से जो रिसेंटली जो इलेक्शन हो गए हैं, तो जनरल साहब ने वजह फरमाया कि हमें इन इलेक्शनों का बाइकाट करना चाहिए, और लोग करने को तैयार भी होते हैं, लेकिन हमें लोगों के पास जाने को कभी मौका ही फराहम नहीं किया जाता है। अगर ये वोट मांगने जाते हैं तो ये वहाँ मसले कश्मीर की बात करते हैं, हम आपके काम आना चाहते हैं, मसले कश्मीर अपनी तौर से जिंदा है, लोग मासूम भी होते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, अब की बार जो लोगों ने दिखाया है, और अभी तक ये एक असेंबली पार्लियामेंट जो सीट है फ्रॉम अनंतनाग, वो इलेक्शन ही नहीं करवा पाते हैं,
کیونکہ اب لوگ جان گئے ہیں کہ یہ الیکشن کو باہر کی دنیا میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں. جیسے سشما سوراج جی نے کل بات کہی تھی, وہاں یہ تو ٹو ٹانگ ہیں, یہ تو وہاں کے لوگ الیکشنوں میں حصہ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو سراسر غلط ہے. آپ یہاں راج شماری کروائیے, پھر جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں قبول ہوگا. جرنل صاحب نے یہ بات بھی صحیح. اور جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا سے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور ہندوستان لابنگ کر رہا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہاں وقت فوقتاً الاؤ نہیں کیا جا رہا ہے. ایون ایمنسٹی انٹرنیشنل, ایشیا واچ جو بھی یہاں آنا چاہتے ہیں, یا OIC وہ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ آف انڈیا ان کو الاؤ نہیں کر رہی ہے. ایون ہیومن رائٹ روک رہے ہیں ان کو. شاہ صاحب بریفلی جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کلنگز جو ہیں, جو شہادتیں جو ہو رہی ہیں, بھارت اس کو کلنگز کہتا ہے, وہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ کیا در اندازی کا بہانہ بنایا جاتا ہے, یا جس کو سمجھ میں آیا اس کو پکڑ کے شہید کر دیا, کیا معاملہ ہے؟ جی آپ دیکھیے, ہماری تحریک ہے اور ہم یہ لڑ رہے ہیں, اور پاکستان کی عوام سفارتی سطح پہ, سیاسی سطح پہ, اور ان کی معروف سپورٹ ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ مسلم امہ میں واحد ایک ملک ہے پاکستان جو ہماری سپورٹ کر رہا ہے. اگرچہ اس میں کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جہاں تک ہماری تاریخ کا تعلق ہے, ہمارے کشمیری مر رہے ہیں, کشمیری کو شہید کیا جا رہے ہیں, اور پھر پاکستان پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سپانسر ہے. تو یہاں اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ, 5 لاکھ لوگ آج تک شہید ہو گئے ہیں 47 سے لے کے آج تک. تو یہ کہاں کے ہو گئے ہیں؟ اور یہاں جب پاکستان جموں کشمیر کے لوگ جوان باہر سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو گولیاں کھاتے ہیں, تو کہتے ہیں پاکستان 500 روپے دے کے پتھر مرواتے ہیں, سنگ بازی کرواتے ہیں. وہ بھی سراسر غلط ہے. کون 500 روپے لے کے سنگ بازی کرے؟ تو یہ تو 500 روپے لے کے کوئی اپنی جان نہیں دے گا. شبیر شاہ صاحب, جنرل صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر جو دنیا کے سامنے آیا ہے, کون 500 روپے لے کے, یہ غلط, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ انڈین پروپیگنڈا ہے, اس کو نگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ جو اسپیکٹ تھا نا, وہ شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ یہ تھا کہ ایک جدوجہد ہے کشمیر کی جو وہاں سے اٹھی, وہیں کے لوگ جانے دے رہے ہیں, اور اس کو یہ کہا جائے کہ پاکستان سپانسرڈ ہے, پاکستان ٹیررزم کروا رہا ہے, پاکستان دار اندازی کراتا ہے, تبھی یہ LOC کے اوپر وائلیشنز وغیرہ کرائی جاتی ہیں. یہ آپ نے کاؤنٹر کرنا اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے. ایک نیریٹو ہے جو انڈیا تھرو کرتا ہے, آپ کاؤنٹر نیریٹو لے کے نہیں آتے اور توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ اس میں دیکھیے, اس میں وہی بات ہے کہ اردو میڈیا ہے ہمارا, یہ ہم بات چیت یہاں ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز جو ہے دنیا تک نہیں جاتی. دنیا تک جائے گی اگر آپ اس کو, ابھی انڈیا کا آپ دیکھ لیجئے کہ میڈیا بہت زیادہ انگلش میں بات کرتا ہے, تو یہ چیزیں ہمیں بھی تھوڑا بہت اپنا ٹائم اس میں دینا پڑے گا. اور پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ ایکٹیویٹیز دکھائے, اور یہ پروپیگنڈا اس کو نگیٹ کرنا, اس کو دنیا کے سامنے لانا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان سے کوئی جاتے ہیں لوگ. انہوں نے 3 لائنز میں اگر 3 سطح پہ اپنی لگائی ہوئی ہے, فینس کھڑی کی ہوئی ہے اور آبسٹیکلز بنائی ہوئی ہیں, تو پھر لگائی کس لیے انہوں نے اگر لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے, تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ایک حقیقی جدوجہد ہے جس کا نوٹس لینا چاہیے, اور بھارت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ جدوجہد کے نتیجے میں کچھ کرے. تو یہ چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ ہم اس میں لیک کرتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, سینئر تجزیہ کار شبیر شاہ صاحب, صدر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی مقبوضہ کشمیر, دونوں صاحبان کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, بہت اہم سبجیکٹ ہے اس حوالے سے, ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو معاملہ ہے اس کو موو کرنے کی بھی بات ہے, لیکن دیکھتے ہیں ہم بہت زیادہ بے حسی ہے اس حوالے سے, کیونکہ دنیا کے اپنے اپنے معاملات ہیں, اپنے اپنے ان کے انٹرسٹس ہیں جو بھارت کے ساتھ اس وقت الائنڈ ہیں, اس لیے ہمیں کمی بیشی وہاں پہ, کمی نہیں بہت زیادہ کمی ذرا نظر آتی ہے ان معاملات کے حوالے سے. اس سیگمنٹ میں یہی کچھ. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی, جو پاناما کی وجہ سے کوئی پنگ پونگ بال کی دوبارہ واپس گین کرتی ہے پوائنٹس. مسئلہ کیا ہے؟ کیا واقعی پاناما نے جو بھوچال بچا رکھا ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر, اس کی وجہ سے ہمارا سٹاک ایکسچینج ڈسٹرب ہو رہا ہے, یا اور بھی کچھ معاملات ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ سٹاک ایکسچینج ہوتی کیا ہے, ہمارے بزنس سے کیسے جڑی ہوئی ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے کیسے
जुड़ी हुई है, और अगर स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे कि इस दफ़ा सरमायादारों को 2 खरब का नुकसान हुआ, अगर वो 2 अरब रुपए का नुकसान होता है तो वो किसका नुकसान है? फर्क पड़ता है हमारी इकोनॉमी को, नहीं पड़ता, क्या मामला था? इस हवाले से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, सीनियर तज्जियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो हम आम इस्तिलाहात, ये नीचे गिर जाना, इसका पॉइंट्स में कमी आ जानी, फिर इसका वापस चढ़ जाना, ये स्टॉक मार्केट है क्या जिसको लोग 24 घंटे बैठ के देखते रहते हैं और टेलीफोन के ऊपर लगे रहते हैं? व्हाट इज इट? फैसल साहब, अगर आपके पैसे लगे हों तो आप भी यही करेंगे, टेलीफोन के ऊपर भी और स्क्रीन को देखते रहेंगे। देखिए, एक तो कुदरत का कानून है, ठीक, और कुदरत का कानून ये कहता है कि जो चीज़ ऊपर जाती है फिर वो नीचे भी आती है। और एक स्टॉक मार्केट का अपना कानून कहलाता है कि जो चीज़ जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। पाकिस्तान में करप्शन हमेशा ऊपर ही क्यों जाती है, नीचे क्यों नहीं आती? डॉक्टर साहब, ये कानून शायद उसका वक्त भी आ गया है, शायद उसका वक्त भी आ गया। अब आप देखिए कि 2016 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कोई 45% से ज़ायद चढ़ी है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मार्केट हो जो 45% जिसने आपको रिटर्न दिया हो एक साल के अरसे में। 2016 की बात 2016 की बात कर रहा हूँ। अब इतनी तेजी से ऊपर चढ़ी थी, यानी 45%। एशिया में कोई और ऐसी मार्केट नहीं है जो 45% चढ़ी हो, और दुनिया में शायद इक्का दुक्का कोई और छोटी मार्केट हो जो इतनी चढ़ी हो। तो इतनी तेजी से चढ़ी है तो शायद स्टॉक मार्केट का अपना भी कुछ कानून है। 45% एक साल में चढ़ी है, ये पिछले 30-35 दिनों में तकरीबन 12% नीचे आई है, बड़ी तेजी से नीचे आई है। अच्छा, अब आप इसको, इस पीरियड को जरा डिवाइड कर लें। ठीक है, देखिए, मई की 25 तारीख को स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपनी बुलंद तरीन शरह पे पहुंच गई थी। ठीक, मैं तारीखी 2017 मई की 25 तारीख को, उसके बाद से ये मामला गिरना शुरू हुआ। अब मई की 25 को क्या हुआ? देखिए, मई की 31 तारीख को एक वो इंडेक्स कहलाता है MSCI, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, आपने सुना होगा, बड़ी मॉर्गन स्टैनले तो बहुत दफा, मॉर्गन स्टैनले वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और उसका एक इंडेक्स है, उसका पाकिस्तान हिस्सा बनने वाला था, बन गया 31 तारीख को। तो उसकी एक्सपेक्टेशंस में, उम्मीदों में, जो देखिए 2 किस्म के सरमायाकार, एक तो इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, फिर सट्टाबाज हैं जो बेचते खरीदते रहते हैं, रोजाना खरीदते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्टॉक्स बेचते खरीदते रहते हैं। स्टॉक्स की बात हम करते हैं कि वो होता क्या है, बिल्कुल जबरदस्त बात होगी। जिन लोगों को नहीं पता, बात के लिए बहुत बोरिंग होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, मई की 25 तारीख को बुलंद तरीन, और फिर उसके बाद गिरना शुरू हुई है, और जून के पहले हफ्ते तक तकरीबन 4000 पॉइंट गिर चुकी थी। अब ये पॉइंट की हम हमेशा बात करते हैं फैसला, एक पॉइंट जो है वो तकरीबन $2 मिलियन का है। एक पॉइंट स्टॉक 20 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए एक पॉइंट। तो वो 20 करोड़ रुपए को आप 4000 पॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो $8 अरब बनता है, सिर्फ मई की 25 से लेके। दैट्स अ हेल ऑफ अ लॉट मनी। तो ये डॉक्टर साहब, ये किसके पैसे हैं ये सारे स्टॉक के अंदर? देखिए, अब स्टॉक होता क्या? आप एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं और वो कारोबार में आपको 2 अरब दरकार है, आपने प्लांट लगाना है, आपने कोई मशीनरी लगानी है, तो आपके पास 2 अरब नहीं है। या तो आप बैंक से जाके 2 अरब उधार ले सकते हैं, और या पब्लिक को कहें कि जी आप मेरे हिस्सादार बन जाएं मेरे बिजनेस में, यू विल बी पार्ट ओनर, और मैं जो स्टॉक्स बेचूंगा वो आप खरीद लें। जब मेरा बिजनेस तरक्की करेगा तो आपको उसमें से डिविडेंड मिलेगा, उसमें से हिस्सा मिलेगा। और फिर सट्टाबाज आ जाते हैं, वो जब देखते हैं कि शायद कंपनी में बड़ा मुनाफा होने वाला है, वो स्टॉक खरीद लेते हैं। जब मुनाफा सामने आ जाता है पब्लिक के, फिर स्टॉक बढ़ता है, वो बेच देते हैं। तो ये वो ट्रेडिंग जो हो रही है, जो आप ये सट्टाबाजों की आपने जब बात की तो मेरे जहन में जो लैंड के अंदर सट्टाबाजी होती है, जो फाइलों का बिजनेस होता है, उसके अंदर भी हवा भरी जाती है, बबल को क्रिएट करने के लिए डाले जाते हैं पैसे, निकाले जाते हैं डिलिबरेटली पैसे। तो ये वो उसी किस्म की सट्टेबाजी तकरीबन। अब उसमें स्टॉक मार्केट में जो सट्टेबाजी हो रही है उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बड़ी कम है। आपने वो 2 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे जो स्टॉक ब्रोकर आपका लेता है, ये जो जमीन की आप फाइलों की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफर होती है, इसमें वो CDA है या LDA है, जो भी वो आपसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेती है, तो वो जरा महंगा पड़ जाता है। ये बड़ा आसान सट्टा है।
جو سٹاک مارکیٹ کا سٹہ ہے یہ بڑا آسان سٹہ ہے، اس لیے اس میں جو اس دھندے کو جو جاننے والے ہیں وہ فائلوں کا کام شاید نہیں کرتے، کیونکہ وہ ذرا ایکسپینسو دھندا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلی وجہ تو یہ ہو گئی کہ بہت سارے سٹہ باز یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب پاکستان MSCI انڈیکس میں چلا جائے گا، اب MSCI انڈیکس یہ جو اماؤنٹس ہیں بہت بڑی ہیں فیصلہ، MSCI انڈیکس جو ہے وہ 1.6 ٹریلین ڈالر کا ہے، ٹریلین ڈالرز کا، ناٹ بلین بٹ ٹریلین، 1000 بلین کا ایک ٹریلین. ٹھیک. تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، کیونکہ اب پاکستان اس کا حصہ بن جائے گا انڈیکس کا، تو 1.6 ٹریلین میں سے کوئی 300-400 ملین ڈالر پاکستان میں انویسٹ ہوگا اور سٹاک مارکیٹ بڑھے گی. وہ نہیں ہوا، وہ ہم شامل ہو گئے MSCI میں، جی حصہ بن گئے، لیکن فارنرز نے جو پیسہ لگانا تھا سٹاک مارکیٹ میں یا ہماری امیدوں کے قریب جو تھا کہ پیسہ آئے گا وہ نہیں آیا. 300 سے 400 ملین ڈالر کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ آ جائے گا. اچھا، اب ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے خیال میں کہ شاید یہ مینیپولیٹڈ مارکیٹ ہے، کہ کوئی ایک دتھا بن جاتا ہے، کوئی ایک گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ ان کو اوپر لے جاتا ہے، نیچے لے جاتا ہے اور اس دوران منافع کماتا رہتا ہے. تو یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی شوکت عزیز صاحب اس کا حصہ ہیں، خود وہ حصہ ہیں، سٹاک ایکسچینج کو مینیپولیٹ کیا ہے، تو ایسی باتیں تو ہوتی ہیں. دیکھیے 10 سے 15 سال پہلے شاید یہ ممکن ہوتا جو ہم کہہ رہے ہیں. آج یہ حال ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اپنی کیپٹلائزیشن جو ہے وہ 90 بلین ڈالرز کی ہے، یعنی کہ 90 ٹریلین روپیز. اتنی بڑی کیپٹلائزیشن کو کوئی 2, 4, 5 آدمی مل کے مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. پہلی بات. اور سیاسی صورتحال اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ ابھی نیکسٹ کہانی وہاں پہ آتی. دیکھیے ابھی ہم نے کور کیا مئی کی 25 تاریخ جب بلند ترین پہنچی، پھر جون کے پہلے ہفتے تک یہ جو 6000 پوائنٹ گری ہے، اس کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ کوئی سیاسی تعلق ہے. اس کا وہ معاملہ ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز والا جو آپ نے بتایا کہ امیدیں بہت وابستہ کر لیں، نمبر 1. اور جو فرنٹیئر مارکیٹ فنڈز کہلاتا ہے، دنیا بھر میں لسٹڈ ہیں، زیادہ تر وہ آف شور آئلینڈز میں رجسٹرڈ ہیں، اور وہ فرنٹیئر مارکیٹ جیسی پاکستانی مارکیٹ ہے، انڈین مارکیٹ، ان میں انویسٹ کرتے تھے. اب ایک فرنٹیئر مارکیٹ ہوتی ہے، ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہوتی ہے، اور ایک ڈیولپڈ مارکیٹ ہوتی ہے. ہمیں ریکلاسیفائی کیا گیا، جو بڑی مبارکبادی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. ہم فرنٹیئر مارکیٹ کہلاتے تھے اور مئی کی 31 تاریخ کو ہم ایمرجنگ مارکیٹ بن گئے، یعنی کہ ایک سٹیپ اوپر چلے گئے. اس سٹیپ اوپر جانے کے نتیجے میں پیسہ نہیں آیا تو ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، جو امیدیں تھیں لوگوں کی، ان پہ پانی پھر گیا اور مارکیٹ 6000 پوائنٹ گر گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو فوراً ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ، جب ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ گر گئی، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہوئی، تو کیا کیا سرمایہ داروں نے؟ پیسہ نکالنا شروع کر دیا، سٹاک مارکیٹ سٹاکس بیچنا شروع کر دیے، بیچنے شروع کر دیے. اب بک زیادہ رہے ہیں، خریدنے والا کوئی ہے نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قیمت نیچے گی. اب یہ 6000 پوائنٹ، یاد رکھیے 20 کروڑ روپے کا ایک پوائنٹ، تو یہاں پہ 4000 پوائنٹ اڑ گیا. اب پیشی شروع ہوتی ہے، اب JIT کا کھیل شروع ہوتا ہے. جب وزیر اعظم صاحب کو بلایا جاتا ہے تو سب سے بڑا دشمن بزنس کا کہا جاتا ہے انسرٹنٹی، غیر یقینی فضا. اب اگر غیر یقینی سیاسی فضا ملک میں آ جائے تو پھر اس کا ایک اثر بزنس کے اوپر، اس کا اثر سب سے پہلے سٹاک مارکیٹ کے اوپر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. 4000 پوائنٹ ہم نے پہلے گن لیے مئی 25 سے لے کے اور جون کے پہلے ہفتے تک، اور جون کے پہلے ہفتے سے آج دن تک 2-2.5 پوائنٹ مارکیٹ اور گر گئی. 20 کروڑ روپے کا ایک پوائنٹ. ٹھیک. تو جو مجموعی طور پہ 6000 پوائنٹ کا ڈکلائن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 ارب ڈالر، 12 بلین ڈالرز کا 12 ارب روپیہ بھی نہیں ہے، یہ 12 بلین ڈالرز، لاٹ آف منی. روپے کرنے کے لیے آپ کو اس سے بھی اس کو 104 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا. تو بنیادی بات کیا آ گئی کہ پہلے شروع میں جو امیدیں تھیں MSCI سے اور جو فرنٹیئر مارکیٹ فنڈز تھے، اس وقت سب سے بڑے پلیئر جو ہیں پاکستان کے اندر وہ فرنٹیئر مارکیٹ فنڈز ہیں. ٹھیک ہے. وہ فنڈز جو فورن رجسٹرڈ ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً فرنٹیئر مارکیٹ فنڈز کو اگر آپ جمع کر لیں، انہوں نے 7 ارب ڈالر کے شیئرز پاکستانی مارکیٹ میں خرید رکھے ہیں.
پاکستانی کوئی واحد انڈیویجول ایسا نہیں ہو سکتا جس کے پاس 7 ارب روپے کے ارب ڈالر کے فنڈز انہوں نے بیچے ہیں سٹاکس پچھلے 30 دنوں میں. فرنٹیئر مارکیٹ نے سٹاکس بیچے, اور جو 300-400 ملین کی ایکسپیکٹیشنز تھی, امیدیں لگائی رکھی تھیں, وہ نہیں آئیں. 4000 ڈپ ہوا, اور اس کے بعد پھر آپ کا سیاسی غیر یقینی کی جو فضا ہے, اب جس میں لوگ پیسہ نہیں نکالتے ہیں جیب میں سے, پیسہ نہیں نکالتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ اکانومی کا حال اچھا نہیں ہوگا یا غیر یقینی ہے, تو پیسہ نکالتے ہیں, ہیج کریٹ کرتے ہیں, سونے وونے کی طرف جاتے ہیں. پاکستان میں شاید اتنا نہیں ہوتا, لیکن دنیا بھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکلتا ہے تو وہ بانڈ مارکیٹ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بانڈ مارکیٹس کا اتنا رواج نہیں ہے. حکومت کے بانڈز ہیں, لیکن اس میں ٹریڈنگ اس حد تک نہیں ہوتی جہاں دنیا بھر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کیا پریڈکٹ کریں گے جو پاناما کی صورتحال ہے, کیونکہ ابھی انسرٹینٹی جو ہے وہ فضا میں موجود ہے, کتنے دن رہتی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں. سپریم کورٹ نے کہا ٹرائل ہوگا, ایک اور غیر یقینی کی صورتحال میں ہم اتر جائیں گے. تو کیا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ کا حال؟ دیکھیے, اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ مارکیٹ اوپر جانے والی ہے یا نیچے آنے والی ہے, یا اس میں اس قسم کی تیزی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو نارمل حالات کے اندر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ آ کے بتائے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ مارکیٹ بڑھنے والی ہے یا کم ہونے والی ہے, تو یا تو وہ خود بے وقوف ہے, ٹھیک ہے, اور یا پھر کسی کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ کیوں مارکیٹ اوپر چلی جاتی ہے اور کیوں مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے, تو پھر میں دنیا کا امیر ترین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپلیکس ہیں اور جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, سیاسی بھی ہے, فائنینشل بھی ہے, جو آپ نے ہمیں بتایا ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, انویسٹر کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے, نیومرس فیکٹرز ہیں. How does it relate to our business? ہمارا جو بزنس ہو رہا ہے یہاں پہ, ہماری جو اکانومی ہے اس سے لنک, کیا کہتے ہیں, کس طرح امپیکٹ آتا ہے بریفلی؟ دیکھیے, بزنسز سٹاک بیچتے ہیں اپنے تاکہ وہاں سے سرمایہ اکٹھا ہو اور اپنا کاروبار چلائیں. اب جب مارکیٹ مندی ہوتی ہے, گر رہی ہوتی ہے, تو جو بزنسز سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور سٹاک مارکیٹ سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, یا تو ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے یا ان کو زیادہ سٹاکس بیچنے پڑتے ہیں کیونکہ سٹاکس کی قیمت گر گئی ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اب یہ چھوٹے بزنس کی بات نہیں ہے, دکان والا سٹاک نہیں بیچتا ہے. دنیا بھر میں جو جیسے وال مارٹ ہے, بہت بڑا سٹور ہے, اس کے سٹاکس بکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑے بزنسز جو ہیں, اینگرو کا سٹاک چلتا ہے, حبیب بینک کا سٹاک چلتا ہے, بینکس ہیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, پی ایس او وغیرہ کے, شاید پی ایس او کے سٹاک چلتے ہیں. اب اگر ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس وہ بڑھ جاتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اکانومی تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اب یہ کہہ دینا کہ شاید, دیکھیے یہ پی ایم ایل این اسپیسیفک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس وقت اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی, کسی اور کی حکومت ہوتی, اور سیاسی غیر یقینی کی فضا ہوتی, تو پھر یہی ہوتا جو ابھی دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ پی ایم ایل این بڑی پرو بزنس پارٹی ہے. بالکل. یہ پچھلے سال 2 سال سے جو حکومت کی ٹیکس پالیسی رہی ہے, اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب سارے بزنس کمیونٹی یہ کہنے لگی ہے کہ پی ایم ایل این بزنس فرینڈلی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بزنس مین باہر نکل رہے ہیں ٹیکس کی پالیسیز کی وجہ سے, ٹیکسٹائل سیکٹر کا سارا باہر نکل رہا ہے. تو جو حکومتی ٹیکس پالیسی رہی ہے پچھلے سال 2 سال سے, اس کا امپیکٹ, جو نیریٹو امپیکٹ پی ایم ایل این کے اوپر ہوا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہیوج ہوا ہے. جو تاریخی طور پہ پی ایم ایل این کے سپورٹرز تھے, سب حمایتی تھے, وہ اب حمایتی نہیں رہے, اور ٹیکس پالیسیز کی وجہ سے, کہ جو ٹیکس اتھارٹیز کا رویہ ہے بزنس کے حوالے سے, وہ بڑا منفی ہو. ویل ڈن اسحاق ڈار صاحب. میاں صاحب نے ہو سکتا ہے آپ سے اس حوالے میں کبھی بات کی ہوگی کہ یہ آپ نے کیا کیا. بہرحال حکومت ہے, اپنی پالیسیز بہتر جانتی ہے, کس کو ریلیف دینا ہے, کس سے پیسہ نکالنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزنس فرینڈلی جو حکومت پی ایم ایل نون کی سمجھی جاتی تھی, اب وہ نہیں رہی ہے. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم جو بات کرتے ہیں لوگوں سے, یہی پتا چلتا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, بزنس نہیں ہو رہا, فریز ہوا ہے سارا کچھ. اچھی بات نہیں ہے. اگر پولیٹیکل انسرٹینٹی رہے گی تو بزنس کا بھی ہو سکتا ہے حال
बद से बुरा होता जाए। अगले सेगमेंट में हम बात करना चाहते हैं नाज़रीन अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से। क्या पाकिस्तान को कह रहे हैं दोबारा ड्रोन हमले शुरू हो सकते हैं, दोबारा एड बंद करने की बातें किए जा रहे हैं ट्रंप साहब के आने के बाद, तब्दीली की बात जानिए। अमेरिका एक दफ़ा फिर पाकिस्तान से डू मोर यानी कि ज़्यादा काम करने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान की एड जो है वो भी रोकी जा सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ और मेजर्स भी जो हैं वो लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर पनाह गाहें मौजूद हैं तालिबान की, पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जब भी अफ़गानिस्तान के अंदर हालात होते हैं उमूमी तौर पर ख़राब, तो पाकिस्तान को फिर कहा जाता है कि आप ही हैं जो सारा काम ख़राब कर रहे हैं। क्या इस दफ़ा भी इस सिलसिले की कड़ी जो है इसी से जुड़ी हुई है? इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। सरदार आसिफ अहमद अली साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, एक ड्रोन हमला तो हो गया पाकिस्तान पर, अब कहा जा रहा है कि मज़ीद शायद ड्रोन हमलों के ऊपर भी गौर किया जाएगा और पॉलिसी अपनाई जाएगी पहले जैसी, क्या कहते हैं आप? जी देखिए, बात यह है कि दो गवर्नमेंट्स की, दो मुल्कों की फ्रस्ट्रेशन है। एक अफगानिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है और एक अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि वो अमेरिका ने $1 ट्रिलियन, $1 खरब डॉलर अभी तक खर्च चुका है वहां तक, और अफगानिस्तान में वो मामले को हल नहीं कर सका। उसकी ये फ्रस्ट्रेशन है, उसे कोई ना कोई स्केपगोट चाहिए कि किसी और के ऊपर सारा जुमा डाल दिया जाए। और अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट की जो कमजोरी है, वो बजाय इसके कि जो उनकी अपोजिशन है अफगानिस्तान उनकी गवर्नमेंट के बाहर, जो तालिबान और दूसरे एलिमेंट्स है, बजाय उनके साथ कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू करने के, उन्होंने सारा बोझ पाकिस्तान पे डाल दिया। और वो उधर हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का बहुत असर रसूख बढ़ता जा रहा है, तो हिंदुस्तान क्यों चाहेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाए और कशीदगी खत्म हो जाए? वो तो चाहेंगे कशीदगी बढ़ती जाए। उनका तो मकसद सिर्फ एक ही है। अब रहा अमेरिकन का मकसद, उनके अभी भी फौजी मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, 1 खरब की इन्वेस्टमेंट, बहुत ही जाने भी 2-2.5 हज़ार की गई है। उसके बाद भी अफगानिस्तान की हुकूमत दामादोल है, उसकी रेट काबुल से बाहर नहीं है, ये चंद शहरों में महदूद है। और अब वो उनको जो अफगान नेशनल आर्मी है जी, वो अपने फराइज एक अच्छे अंदाज से पूरा नहीं कर सके, वो तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके, और उसमें डिजर्शन हैं, उसमें ट्रेनिंग का फुकदान है, उसमें मोराल का फुकदान है। तो अब इसलिए वाशिंगटन से और फौजें जानी हैं, तो 4 या 5 हज़ार, ताकि अशरफ गनी की हुकूमत को स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाए। मगर अब हमारे लिए मुश्किल ये है कि ये बिल आखिर तालिबान के ग्रुप्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब पाकिस्तान जो हो सकता है कर रहा है। अब हमने वो बाड़ भी लगानी शुरू कर दी है, फेंसिंग भी शुरू कर दी है, मगर जब तक वो पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद हैं, तो पाकिस्तान को ये एक दिक्कत आती रहेगी। और मैं तो ये मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ हुकूमतों को, इस्टेब्लिशमेंट को, कि आप कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि ये जो हकानी ग्रुप के लोग जो हमारे पास इल्जाम आता है, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो कहते हैं कर रहे हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत कहती है कर रहे हैं। हल इसका ये है कि हम उनसे कोई बात करके एक उनसे समझौता करें कि जनाब आप अपनी कार्रवाई अफगानिस्तान में मुंतकिल करनी, रिलोकेट करनी अपने आप, ताकि ये पाकिस्तान को इसका नुकसान ना हो। ये फैसला पाकिस्तान को एक दिन करना पड़ेगा, और जब तक हम ये फैसला नहीं करते तो हमें इस किस्म की दुश्वारियों का सामना रहेगा। ठीक है सरदार साहब, जब अमेरिका हमसे मुतालबात करता है ये कीजिए नहीं तो ड्रोन हमले होंगे,
ایڈ کٹ کر دی جائے گی، اور خاص طور پہ جب ڈرون حملوں کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک تو ہو بھی گیا ٹرمپ صاحب کے دور میں، اور مزید کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوچ بچار کر رہے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے اس کے رد عمل میں جو رسپانس ہم دیتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں وہ کافی ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے؟ اس کو مزید فرم اپ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ملٹری رسپانس دینی چاہیے، کیونکہ وہ پھر اس کے رد عمل بہت اور شدید ہوگا۔ اور پچھلے ڈرون اٹیک پہ جو چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب نے بیان دیا، بڑا اچھا بیان دیا، ہمیں اپنا بیلنس رکھنا پڑے گا۔ جس بات کی کمی مجھے محترم نظر آ رہی ہے کہ اس وقت نئی پالیسی پاکستان کے بارے میں بن رہی ہے، پاک افغان کے جو معاملات ہیں، اور پاکستان نے سارا معاملہ سفیر پہ چھوڑا ہوا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ فورن منسٹر ہوتا کوئی، وہ وہاں جاتا، ہفتہ 10 دن وہاں ٹھہرتا اور وہ سب ملاقاتیں کرتا۔ 3 جگہ پہ پالیسی بننی ہے، ایک پینٹاگون میں بننی ہے، ایک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بننی ہے، اور ایک لینگویج CIA کا جو ہیڈ کوارٹر ہے ادھر بننی ہے۔ چوتھا جو ہے وہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے پریزیڈنٹ کا، چوتھا ان پٹ وہاں سے آتی۔ 4 جگہ پہ انہوں نے پالیسی کی تشکیل دینی ہوتی ہے، اور جب تک یہاں سے کوئی جائے نا، ایک ہائی لیول پہ جا کے وہاں ملاقاتیں نہ کرے، پھر کانگریس کے لیڈروں سے نہ ملے، تو کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں اسلام آباد میں بیٹھے مزے لیتے رہے اور پالیسی وہاں بندی ہو ہمارے خلاف، اور ہم نے کوئی لابنگ نہ کی ہو، تو وہاں جا کے انہیں سمجھایا نہ جائے کہ پاکستان کو اس حد تک نہ آپ دیوار کے ساتھ لگائیں۔ اور وہ بھی یہ بات ادھر چل رہی ہوگی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی، پینٹاگون میں بھی چل رہی ہوگی کہ اگر پاکستان کو اس حد تک اب دیکھی جائے، تو پہلے یہ بہت تھوڑا دے رہے ہیں، لیوریج ان کا پاکستان میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے، نہ وہ لمبا چوڑا کو ایڈ آتا ہے، نہ وہ F-16 جہاز ہمیں کنسیشن ریٹ پہ بیچنے کو تیار ہیں، تو وہاں سے ہمیں کیا خاص آ رہا ہے؟ تو اگر پاکستان کو اس حد تک لے گئے تو پھر پاکستان ان کے کیمپ سے بالکل باہر ہے۔ اب نیٹو ایک ہمارا اسٹیٹس ہے، ایک الائڈ اسٹیٹس ہے نیٹو کے ساتھ، وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ پاکستان کو وہ ایک کونے میں لگانا چاہتے ہیں، جس سے پاکستان کو پھر ماسوا اس کے چائنا اور روس کے کیمپ میں مکمل طور پہ چلا جائے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ سردار صاحب بہت بریفلی، میرے پاس آخری منٹ ہے، میں چاہوں گا آپ یہ بتا دیجئے کہ امریکہ افغانستان کے اندر کیا اچیو کرنا چاہتا ہے؟ یہ پرانی بحث ہے کہ ہمیں اور ٹروپس دیجئے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، اوباما کے دور میں بھی لگی رہی، اور اب یہ صدر ٹرمپ صاحب بھی بھیج رہے ہیں، تو کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ؟ یہ دیکھیں، $1 ارب خرچ ہونے کے بعد ادھر صورتحال جوں کی توں ہے۔ اب وہ جس وقت 2.5 لاکھ فوجی تھے اس وقت بھی نہیں کر سکے، اب 2, 4, 5 ہزار اور فوجی بھیج کے ان کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں حاصل ہوگا، بڑی بری طرح ناکام ہوں گے۔ وہ اب جو پالیسی بنا رہے ہیں یہ پھر ایک ناکامی کی پالیسی ہے، دوبارہ ناکامی کو ہی تقویت دینا چاہ رہے ہیں، انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور پھر پاکستان کو اس انداز سے پریشان کرنا، پاکستان کو وہ کھو بیٹھیں گے، مکمل طور پہ کھو بیٹھیں گے۔ تو کیا یہ پالیسی امریکہ کے حق میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکن انٹرسٹ کے بالکل یہ خلاف پالیسی وہ ان کی بن رہی ہے۔ سردار آصف احمد علی صاحب، سابق وزیر خارجہ، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین، امریکہ جو ہے افغانستان کے اندر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ امپورٹنٹ سوال ہے۔ جیت رہا ہے، نہیں جیت رہا؟ پرانی بحث ہو گئی ہے کہ امریکہ وہاں سے نکلے یا نہ نکلے۔ اوباما صاحب نے کہا ہم ڈرا ڈاؤن شروع کرنے لگے ہیں، نکل جائیں گے۔ ٹرمپ صاحب نے اپنی کیمپین میں کہا ہم نکل جائیں گے، لیکن نکل نہیں رہے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس خطے کے اندر جو اسٹریٹجک مفادات ہیں امریکہ کے، وہ بڑے وسیع ہیں، نکلنے کا ابھی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔